बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عربی کا معلم پارٹ 1 ہے، چھٹا سبق ہے الدرس السادس الجملۃ الاسمیہ۔ پہلے 2 حصوں میں ہم نے جملہ اسمیہ سے متعلقہ کچھ احکامات کے بارے میں پڑھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی سبق کا تیسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں جو تیسرا حصہ ہے، اس تیسرے حصے کے اندر بھی حضرت نے مبتدا اور خبر کے متعلق یعنی جملہ اسمیہ کے متعلق کچھ اصول اور ضوابط کا ذکر کیا ہے۔ ایک ایک کر کے ان تمام اصول اور ضوابط کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ مبتدا اگر 2 ہوں اور جنس میں مختلف ہوں، یعنی ایک مذکر ہو دوسرا مؤنث ہو، تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی خبر یہ مؤنث ہوگی، جیسے کہ الابن والابنۃ حسنان۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ مبتدا 2 ہیں، ایک ابن ہے دوسرا الابنہ ہے، معطوف علیہ معطوف کر کے آپ نے اس کو مبتدا بنانا ہے، اور حسنان یہ اس کی خبر ہے۔ اور دیکھیں دونوں کی جنس مختلف ہے، ابن یہ مذکر ہے اور ابنہ یہ مؤنث ہے۔ ابن لڑکے کو کہتے ہیں اور ابنہ لڑکی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ ترجمہ اس کا کیا کریں گے، لڑکا اور لڑکی دونوں خوبصورت ہیں۔ تو یہاں پہ خبر جو ہے، خبر میں ہم نے مذکر کا لحاظ رکھتے ہوئے مذکر خبر لے کر آئے ہیں۔ حسنون کی تسنیہ حسنان آتی ہے، اگر ہم مؤنث کا خیال کرتے ہوئے مؤنث لے کر آتے تو پھر اس نے حسنان ہی نہیں ہونا تھا، بلکہ اس نے ہونا تھا حسنتانی۔ 7واں اصول دیکھیں، مبتدا اور خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں اور کبھی مرکب ہوتے ہیں۔ مفرد کی مثالیں ساری لکھی گئی ہیں، پیچھے جتنی مثالیں گزری ہیں اس دوسرے پارٹ کے اندر وہ ساری کی ساری وہاں پر مبتدا یہ مفرد تھا۔ اب آگے مرکب کی مثالیں یہاں پر حضرت لکھیں گے۔ مرکب کی مثالیں یہ ہیں، الرجل الطیب حاضر، پاکیزہ شخص وہ موجود ہے، یا اچھا شخص وہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، الرجل یہ موصوف ہے، الطیب یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا ہے، اور حاضر یہ اس کی خبر ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں مبتدا مرکب ہے، اور مرکب میں سے مرکب توصیفی ہے۔ مرکب میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ مرکب توصیفی ہی ہو، مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلا جو مرکب اضافی ہے اس میں پہلا جز ہوگا مضاف، دوسرا جز ہوگا مضاف الیہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں رجل یہ موصوف ہے اور الطیب یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا اور حاضر یہ اس کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ مبتدا یہ مرکب ہے، اسی طریقے سے جیسے مبتدا مرکب ہوتا ہے اسی طریقے سے خبر یہ بھی مرکب ہو سکتی ہے۔ اب آگے خبر کی مثال حضرت دے رہے ہیں، زید رجل طیب، زید اچھا آدمی ہے۔ اب یہ زید یہ مبتدا مفرد ہے اور رجل موصوف، طیب اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں خبر یہ مرکب ہے اور مرکب میں سے مرکب توصیفی ہے۔ 7 اصول ہو گئے۔ 8واں اصول دیکھیں، جملہ اسمیہ پر ما اور لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اکثر خبر پر با لگا کر خبر کو جر دے دیتے ہیں، اس با کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے، جیسے ما زید بعالم اور لیسا زید برجل کبیر۔ تو مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے میم الف ما کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے لیسا کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اب میم الف ما کی مثال جیسے ما زید بعالم۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید عالم ہوتا نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے زید عالم ہے، لیکن جب شروع میں میم الف ما لگ گیا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ زید عالم نہیں ہے۔ اور اس صورت میں حضرت بتا رہے ہیں کہ خبر پر با بھی لگا دیتے ہیں، با جارہ، جیسا کہ یہاں پہ آپ کو با جارہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں لفظوں کے اعتبار سے تو جر دے گا، لیکن معنی کے اعتبار سے عمل نہیں کرے گا۔ معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو یہ جو عالم ہے یہ اس مبتدا کی خبر ہی واقع ہو رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں لیسا زید برجل کبیح، یہاں پہ بھی دیکھیں زید رجل کبیح ہوتا کہ زید بدصورت آدمی ہے، لیکن جب لیسا لگ گیا تو اب اس نے نفی کر دی ہے کہ زید بدصورت آدمی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں با جو ہے یہ رجل کے اوپر داخل ہو گیا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کا کوئی عمل نہیں ہے، لفظوں کے اعتبار سے البتہ یہ اس کو جر ضرور دے گا۔ اس کے بعد آپ 9واں اصول دیکھیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ پر اکثر حرف انا بھی داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے اور خبر بدستور مرفوع ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مبتدا اس کے اوپر بھی رفع ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا سے پہلے انا حرف آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ جب انا حرف آ جائے گا تو پھر مبتدا کے اوپر رفع نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ مبتدا کے اوپر نصب پڑھا جائے گا۔ البتہ جو خبر ہے خبر اسی طریقے سے مرفوع ہی ہوگی، جیسے ان الارض مدورۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ارض، یہ دیکھیں یہ ارض پہلے الارض تھا، لیکن جب انا داخل ہو گیا تو اب اس کے اوپر ہم نصب پڑھیں گے، اور یہ جو خبر ہے خبر اسی طریقے سے مرفوع ہی ہوگی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، مدورہ کا زمین گول ہے۔
تو انا کا مطلب بے شک، ارض کا مطلب زمین، اور مدورہ کا مطلب گول ہے۔ آگے دیکھیں، آگے فرما رہے ہیں کہ کسی جملے میں استفہام کے معنی پیدا کرنے ہوں تو اس پر حل یا حمزہ لگا دو تو پھر اس کے اندر سوال والا معنی پیدا ہو جائے گا۔ استفہام عربی میں کہتے ہیں سوال کو، جیسے ازید عالم، کیا زید عالم ہے؟ اب یہاں میں دیکھیں پہلے تھا نا زید عالم، تو اس میں سوال نہیں تھا، لیکن جب شروع میں حمزہ لگ جائے گا تو اب اس کے اندر سوال والا معنی پیدا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے الرجل عالم، پہلے یہ تھا اس میں سوال نہیں تھا، لیکن جب شروع میں حل لگ گیا تو اب اس کے اندر سوال والا معنی پیدا ہو جائے گا، کیا وہ شخص عالم ہے؟ تو یہاں تک یہ کچھ اصول تھے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے کچھ ضمائر کے بارے میں ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تمرین کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں اس سبق کی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے ضمائر مرفوع منفصلہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ضمائر یہ جمع ہے ضمیر کی، اور ضمیر کہتے ہیں کہ وہ لفظ جو اسم ظاہر کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اور مرفوع یہ کہتے ہیں یعنی جس کے اوپر علامت رفع ہو، اور اسی طریقے سے منفصلہ، منفصلہ کا مطلب یہ کہ جو الگ ہو، جدا ہو، فعل کے ساتھ مل کر نہ آئے۔ اب یہ کچھ ضمیریں ہیں جو کہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک تو مذکر کی ضمیریں ہیں، دوسری اس میں مؤنث کی ضمیریں ہیں۔ پھر دوسری اس کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے، مذکر میں غائب بھی ہے، مخاطب بھی ہے، اور متکلم بھی ہے۔ غائب ہو تو پھر 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واحد غائب، دوسرا ہے تثنیہ غائب، تیسرا ہے جمع غائب۔ اسی طریقے سے جو مخاطب ہو تو مخاطب بھی 3 ہیں، ایک ہے واحد مخاطب، دوسرا ہے تثنیہ مخاطب، اور تیسرا ہے جمع مخاطب۔ اسی طریقے سے جو متکلم ہو تو متکلم بھی 3 ہیں، ایک ہے واحد، دوسرا ہے تثنیہ، اور تیسرا ہے جمع۔ اسی طریقے سے جیسے یہ مذکر ہے بالکل ایسے ہی مؤنث کی بھی ضمیریں ہیں۔ اب جیسے ہے نا واحد مذکر غائب ہوا، اس کا مطلب ہے وہ ایک مرد۔ اسی طریقے سے تثنیہ مذکر غائب کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ 2 مرد۔ جمع مذکر غائب کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ سب مرد۔ اسی طریقے سے مخاطب میں کیا ہوگا؟ تو ایک مرد، اور تثنیہ مخاطب انتما مذکر میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تم 2 مرد، اور جمع مذکر مخاطب میں انتم، تم 2 سے زیادہ مرد، یعنی تم سب مرد۔ اور اسی طریقے سے واحد مذکر متکلم انا، میں ایک مرد، اور اسی طریقے سے تثنیہ متکلم مذکر میں ہم 2 مرد، اور جمع مذکر متکلم میں ہم سب مرد۔ اسی طریقے سے مؤنث میں بھی ہے، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، انتی تو ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، انا میں ایک عورت، نحنو ہم 2 عورتیں، نحنو ہم سب عورتیں۔ اس میں کچھ سیغے ایسے ہیں جو کہ مشترکہ ہیں، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اب یہ ہما ہے، یہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو انتما ہے یہ تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تثنیہ مؤنث مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو نحنو ہے یہ ذرا آپ غور کریں گے، تثنیہ جمع متکلم کے لیے بھی، اور مذکر جمع متکلم کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے تثنیہ مؤنث متکلم کے لیے اور جمع مؤنث متکلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو نحنو ہے یہ 4 کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر متکلم، جمع مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مؤنث متکلم۔ انتما یہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہما یہ بھی 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو ضمیریں ہیں یہ جملوں کے اندر اکثر مبتدا واقع ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مرفوع فرض کر لیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، تو چونکہ یہ ضمیریں بھی مبتدا کی جگہ پر آتی ہیں تو اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ یہ ضمیریں مرفوع کی ضمیریں ہیں، اور چونکہ تلفظ میں مستقل ہیں یعنی یہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں آتی ہیں، جیسے کہ کچھ اور ضمیریں بھی ہیں جو فعل کے ساتھ مل کر آتی ہیں، تو یہ چونکہ مل کر نہیں آتی ہیں، مستقل الگ لکھی جاتی ہیں، اس لیے ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ منفصل ہیں۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو انا ہے یہ والا ہے نا، یہ انا، اسی طریقے سے یہ ہے، ہاں انا یہ بھی 2 ہیں، ایک یہ واحد متکلم کے لیے مذکر کے لیے بھی انا استعمال ہوتا ہے، اور واحد مؤنث متکلم کے لیے بھی انا استعمال ہوتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ لکھنے میں تو آپ نے نون الف نہ لکھنا ہے، لیکن جب آپ نے پڑھنا ہے نا تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے انا، بغیر الف کے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ بہرحال کچھ چیزیں تھیں مبتدا کے متعلقہ اور خبر کے متعلقہ، یہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اب اسی سے متعلقہ جو اس کی تمرین ہم انشاءاللہ وہ حل کریں گے۔